آپ نے الادین اور اس کے جادوئی چراغ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کو آج کے دور میں یہ چراغ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ آواز ڈیوائس لے کر آیا ہے اسٹوری والا کہانیاں جو چھو جاتی ہیں دل کو۔ اسٹوری والا سیزن 1 میں سنیے آمنہ فاروق کے ساتھ الادین کی کہانیاں۔ ایک اندھیری گفا میں قید الادین اپنے دھوکے باز چچا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کا چاچا اصل میں اس کا چاچا نہ ہو۔ اگر وہ سوداگر اس کا حقیقی چاچا ہوتا تو اسے کبھی اس گفا میں قید نہ کرتا۔ اس نے سوچا کہ اب شاید اسے یہی دم گھٹ کر مرنا پڑے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ باغ میں واپس آیا۔ باغ کی خوبصورتی پہلے کی طرح موجود تھی اور اس میں اگنے والے پھل اور پھول پہلے کی طرح اپنی خوبصورتی بکھیر رہے تھے۔ الادین ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں موت کب آئے گی۔ اس حالت میں بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ اب اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ الادین نے پیڑ سے پھل توڑ کر کھایا اور اپنے سامنے بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی پیا۔ الادین نے میٹھے پھل کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر کچھ سکون محسوس کیا۔ الادین کو گفا میں قید ہوئے کئی دن گزر گئے۔ پیڑوں سے پھل توڑ کر کھاتا اور ٹھنڈا پانی پی لیتا۔ وہ اسی طرح پیٹ بھر رہا تھا، لیکن پھل کھانے سے کیا فائدہ؟ الادین دن بہ دن کمزور ہوتا گیا۔ وہ سارا دن پتھروں پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتا رہتا۔ اسے اپنی ماں کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گھر نہ پہنچا تو اس کی امی کتنا پریشان ہوئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ اور پریشان ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ گفا سے باہر نکلنے کا دروازہ تو بند تھا۔ جس سوداگر نے الادین کے چچا کا بھیس بدل کر الادین کو گفا میں قید کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ افریقہ کا ایک خطرناک جادوگر سینسن تھا۔ سینسن نے اپنے جادو کی مدد سے دریافت کیا تھا کہ افغانستان کے جنگل میں ایک جگہ پر زمین کے اندر ایک جادوئی چراغ چھپا ہوا ہے۔ اس چراغ کی جن سے دنیا کا ہر ناممکن کام لمحے بھر میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اس چراغ کو افغانستان کے اس گاؤں کا رہنے والا ہی بجھا سکتا ہے۔ اس لیے سینسن نے الادین پر حملہ کیا اور بھیس بدل کر اس نے الادین اور اس کی ماں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ چراغ نکال کر اسی گفا میں بند کر کے وہاں سے فرار ہو جائے گا، لیکن الادین کی ضد کی وجہ سے اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ الادین کو چراغ سمیت ایک گفا میں بند کرنے پر مجبور ہوا اور خود واپس افریقہ بھاگ گیا۔ وہاں الادین ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ اس نے سوچا کہ اس طرح مرنے سے بہتر ہوگا کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے، شاید کوئی دروازہ یا باہر جانے کا راستہ نظر آ جائے۔ یہ سوچ کر الادین گفا میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اس نے باغ کے بعد کی گفا میں اسے اندھیرا سا دکھائی دیا۔ الادین اپنے ذہن میں امید کی کرن لے کر اس اندھیرے میں داخل ہوا۔ اس گفا کے اندر جانے کے بعد وہ کھو گیا۔ گفا میں مکمل اندھیرا تھا۔ الادین اندھیرے کی وجہ سے ادھر ادھر گر رہا تھا۔ اچانک ایک واقعہ ہوا۔ یوں ہوا کہ الادین ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سوداگر کی انگوٹھی جو کہ الادین نے ابھی تک پہنی ہوئی تھی ایک پتھر سے ٹکرائی۔ جیسے ہی انگوٹھی پتھر سے ٹکرائی ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک خوفناک شکل کا جن نظر آیا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں کہا، میں تمہارا غلام ہوں میرے آقا۔ میں اس کا غلام بن جاتا ہوں جس کا ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی ہے۔ اب تم میرے آقا ہو اور میں تمہارا غلام ہوں۔ مجھے اجازت دو، آپ کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ الادین اس کی خوفناک صورت اور خوفناک آواز سن کر بڑا گھبرا گیا۔ ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی اور کانپنے لگا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے جن سے کہا، مجھے جلدی سے اس گفا سے نکالو، میرا یہاں بہت دم گھٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ الادین کچھ اور کہتا، اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اسی جگہ پایا جہاں وہ اپنے دھوکے باز چچا کے ساتھ آیا تھا۔ اب وہاں کسی سرنگ یا گفا کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ الادین حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ گفا کی قید سے رہا ہو گیا ہے۔ اسے وہ جن کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تھا
یہ سوچ کر الادین کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ واقعی گفا کی قید سے رہا ہو گیا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ چراغ ابھی بھی اس کے پاس ہی تھا۔ الادین جیسے ہی گھر پہنچا اس کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا تو اتنے دنوں سے کہاں تھا؟ الادین بھی ماں سے مل کر رونے لگا۔ اس نے اپنی امی کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ الادین کے چاچا کی بات سن کر اس کی اماں حیران رہ گئی۔ الادین نے اپنی اماں کو چراغ اور رنگ برنگے پتھر بھی دکھائے۔ الادین کو بہت بھوک لگی تھی۔ جب اس نے اپنی امی سے کھانے کا کہا تو امی نے کہا، بیٹا اتنے دنوں میں راشن کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے۔ الادین نے دھیمے سے مسکرا کر چراغ اپنی امی کو دیتے ہوئے کہا، امی یہ چراغ پیتل کا لگتا ہے، اسے بازار لے جا کر بیچ کر کچھ کھانے کو لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کی امی چراغ لے کر باہر جانے لگی۔ تب الادین نے آواز دی، امی ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے اس چراغ کو صاف کر کے چمکانے دو، اس طرح تمہیں اس کی اچھی قیمت ملے گی۔ الادین نے اپنی امی کے ہاتھ سے چراغ لیا اور اسے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ چراغ کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے الادین نے اسے زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور الادین کے سامنے ایک خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ جن کو دیکھ کر الادین کی امی خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ الادین بھی ڈر گیا، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا۔ جیسے ہی وہ الادین کے سامنے پیش ہوا، جن نے کہا، میں تمہارا غلام ہوں میرے آقا، جس کے پاس یہ چراغ ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ الادین نے صبر سے کام لیا اور کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے فوراً اچھے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہ سن کر جن غائب ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ پہ کھانے کی پلیٹیں تھیں۔ جن سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا لایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جن غائب ہو گیا اور الادین نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تب تک اس کی امی کو بھی ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد کھانے کی ایسی اشیاء دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ حیرت زدہ آواز میں اس نے الادین سے پوچھا، بیٹا تو اتنی جلدی کھانا کہاں سے لے آیا؟ اب ہماری غربت کے دن گئے، الادین نے خوشی سے کہا۔ اب آپ سے اجازت لی جائے گی، سارا سامان خود ہی آ جائے گا۔ الادین کی امی نے بھی ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد الادین نے ان کی پلیٹوں کو دھو کر بازار میں بیچ دیا۔ اسے ان کی اچھی قیمت بھی ملی۔ اب الادین کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب بھی کوئی چیز ختم ہو جاتی تو الادین چراغ جلاتا اور جن ایک لمحے میں تمام چیزیں فراہم کر دیتا۔ اس طرح اس کے دن بڑے خوشی سے گزر رہے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ الادین کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک کمی اسے ضرور پریشان کرتی تھی اور وہ تھی دلہن کی کمی۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ شادی کرے تو کس سے کرے۔ اس کی امی بھی بہو کو ترسنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا خدا کے فضل سے اب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہی، لیکن اب بہو کی کمی مجھے پریشان کرنے لگی ہے۔ اگر مجھے بہو مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی۔ کس سے ہوگی اب الادین کی شادی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے سنتے رہیے اسٹوری والا۔